إلا إياه وبالوالدين إحسانا۔ فرمایا تیرے رب کا فیصلہ ہے، یہ حکم ہے تیرے رب کا، عبادت اس کے علاوہ کسی اور کی نہیں کرنی، اور اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے، احسان والا معاملہ کرنا ہے۔ ابھی ہم ہر بیان میں سنتے ہیں جب کبھی والدین کے موضوع پہ گفتگو ہوتی ہے یا بات ہوتی ہے تو احسان کرنا چاہیے۔ اب یہ احسان کیا ہے؟ علامہ آلوسی فرماتے ہیں احسان اس جذبے کو کہتے ہیں، احسان اس جذبے کو کہتے ہیں جو دل کی خوشی سے اور اعمال کی خوبصورتی سے کیا جائے۔ احسان حسن سے نکلا ہے، حسن خوبصورتی کو کہتے ہیں، اور جو عمل خوبصورتی کے ساتھ کیا جائے، اپنی حدود میں رہ کے کیا جائے، دل زبان کی عمل کی خوبصورتی کے ساتھ کیا جائے، اسے احسان کہتے ہیں۔ اور قرآن نے حکم دے دیا، فرمایا اللہ کو ماننے والے سب سے پہلے اپنے رب کی عبادت کرو، اس کے بعد اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یا رسول اللہ میں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہتا ہوں، مجھے انعام میں ملے گا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی جو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے اللہ اسے 2 انعام عطا فرماتے ہیں۔ پہلا انعام یہ اللہ اس کی عمر کو دراز فرماتے ہیں، اللہ اس کی عمر کو، ہر بندے کی خواہش ہے، بوڑھا ایڑیاں رگڑ رہا ہوتا ہے بستر پہ، پتہ ہے موت قریب ہے لیکن پھر بھی دل میں خواہش ہوتی ہے اور زندہ رہوں۔ ہر بندے کی خواہش لمبی عمر کی ہے، تو فرمایا وہ بندہ، وہ آدمی جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے والا، پہلا انعام اللہ اسے یہ عطا فرمائے گا، اللہ اس کو اس کی عمر دراز کر دے گا، اس کو لمبی عمر عطا فرمائے گا۔ فرمایا دوسرا اللہ رب العزت انعام یہ دیں گے، فرمایا اس کے رزق میں اضافہ کر دیں گے، رزق میں برکت عطا کر دیں گے۔ گویا جو بندہ بھی یہ چاہتا ہے میری عمر طویل ہو، اچھی صحت کے ساتھ لمبی عمر گزاروں، اسے چاہیے کہ ماں باپ کی خدمت کرے، اور جو یہ چاہتا ہے میرا رزق فراخ ہو جائے، رزق میں برکت ہو جائے، کسی کی محتاجی نہ رہے، تو اسے چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی بولیے خدمت کرے۔ اور پھر یہ ایک حدیث میں جو مسلم شریف کی حدیث ہے، دوسری حدیث ترغیب کی ہے، جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ بندہ، وہ میرا غلام، وہ میرا امتی جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے خوشی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، اور خوشی چہرے کی بھی مقصود ہے، دل کی بھی مقصود ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں نا خدمت تو کرتے ہیں لیکن مجبوری سمجھ کے کرتے ہیں، خدمت تو کرتے ہیں لیکن مجبوری سمجھ کے، والدین کو کانپنے نہیں دیتے، ان کے ساتھ بیٹھتے نہیں ہیں، گفتگو نہیں کرتے، بس ایک بوجھ سے سمجھ کے کرتے ہیں۔ فرمایا بوجھ نہیں سمجھنا، بوجھ نہیں سمجھنا، دل کی خوشی کے ساتھ ان کی خدمت کرنی ہے۔ اور جو بندہ، جو میرا امتی، جو میرا غلام اپنے والدین کی دونوں بڑھاپے میں ہوں یا ایک ہو، فرمایا جو ان کی خدمت کرے گا دل کی خوشی کے ساتھ، اللہ اسے انعام یہ دے گا کہ اس کی اولاد کو اس کا فرما بردار بنا دے گا، اس کی اولاد کو اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے گا۔ جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے، جس وقت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے، فرمایا اے موسیٰ میرے ان بندوں کو، اپنے غلاموں کو یہ بشارت دے دیجئے،
جو بشارت دے دیجئے. کیا بشارت دوں یا اللہ؟ فرمایا انہیں بشارت دے دیجئے وہ آدمی جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، دل کی خوشی سے کرتا ہے، بوجھ سمجھ کے نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے ماں باپ کی خدمت میں لگا رہتا ہے. اتنا کہ ماں باپ دنیا سے جاتے ہیں تو اللہ رب العزت جس وقت ماں باپ کو بلا لے اپنے پاس اس سے راضی ہو کے جاتے ہیں. فرمایا جس وقت ماں باپ اس سے راضی ہو کے جاتے ہیں اللہ اسے انعام یہ عطا فرماتے ہیں. اللہ رب العزت دنیا کی بھی خوشیاں نصیب فرماتے ہیں اور آخرت میں اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرماتے ہیں. یا اللہ کتنا اعلیٰ؟ فرمایا اتنا اعلیٰ کہ اللہ اس کو انبیاء کے ساتھ مقام عطا کرتے ہیں. یہ کس وجہ سے؟ ماں باپ کی. اس کی آواز سیٹ کریں حافظ صاحب، کیا مسئلہ ہے اس کو؟ فرمایا ماں باپ کی خدمت اتنا اعلیٰ مقام، اتنا اعلیٰ درجہ، کتنا اعلیٰ درجہ ہے. حضور نبی رحمت کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے بلایا اور جناب ایکو کم کریں، مجھے بلایا اور جناب علی المرتضیٰ کو بلایا. یہ دونوں بڑے اعلیٰ مقام والے لوگ ہیں. ان دونوں کو بلایا کس نے؟ میرے اور آپ کے نبی نے بلایا. فرمایا آج میں تمہیں ایک خاص نصیحت کرتا ہوں، اس کو نہ بھولنا. یا رسول اللہ کیا نصیحت ہے؟ فرمایا یہ میرا جبہ لو. اپنا جبہ اتارا، حضرت عمر کو دیا، حضرت علی کو دیا. دونوں ایسے بندے ان کو دیا جو آسمان کے اوپر تک جن کے ناموں کے چرچے ہیں، جن کو اللہ نے عرش کی بلندیوں تک مقام عطا کیا ہے. فرمایا یہ جبہ سنبھال کے رکھنا. میرا ایک غلام آئے گا، میرا ایک عاشق آئے گا جس سے اویس کرنی کہتے ہیں، یمن کا رہنے والا، کرن گاؤں کا رہنے والا. فرمایا وہ آئے گا، اسے میری طرف سے یہ جبہ تحفے میں دینا، اور پھر جس وقت تحفہ میرا دے دو میں محمد کا اسے سلام کہنا. اللہ اکبر. ساری کائنات حضور کو سلام کر رہی ہے، فرشتے عرش بھی چھوڑ کے حضور کو سلام کر رہے ہیں، لیکن اویس تیرے مقدروں پہ قربان جائیں. فرمایا اے عمر، اے علی جانا، اویس کو میری طرف سے یہ جبہ بھی ہدیہ دینا، تحفہ دینا. فرمایا اسے میرا سلام دینا، اور فرمایا اس سے کہنا اللہ کے نبی نے تجھے کہا تھا میری امت کے لیے بخشش کی دعا کرنا. فرمایا وہ اتنا خوش نصیب آدمی ہے، اس کی بخشش کی دعا کی وجہ سے، مغفرت کی دعا کی وجہ سے اللہ میری آدھی امت کو معاف کر دے گا. حضرت عمر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ وہ بڑا خوش نصیب ہے جس کو اللہ نے اتنا مقام عطا کیا. ایسا بڑا عاشق وہ آپ کی بارگاہ میں کیوں نہیں آتا، آپ کی زیارت کے لیے کیوں نہیں آتا؟ فرمایا ارے عمر، اس کی والدہ اکیلی ہے، والدہ کی خدمت نے اسے مجھ محمد سے ملاقات سے روک کے رکھا ہے. فرمایا والدہ کی خدمت کی وجہ سے وہ میرے پاس نہیں آ سکتا، لیکن والدہ کی خدمت کی وجہ سے اللہ نے اسے مقام اتنا عطا کیا، مقام اتنا عطا کیا کہ جو بھی وہ دعا کرتا ہے اللہ قبول فرماتے ہیں. اسے کہنا میری امت کے لیے دعا کرے. حضور پاک فرماتے ہیں میں معراج میں عرشوں پہ گیا، میں نے جس وقت جنت کی سیر کی میں نے دیکھا جنت میں ایک بڑا خوش الحان قاری قرآن پڑھ رہے ہیں، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. فرمایا قرآن پڑھتا جا رہا ہے، اتنی پیاری آواز، اتنی سریلی آواز. میں محمد بھی تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر گیا اس کا قرآن سنوں. میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ کا ایک غلام ہے.
آپ کا ایک ماننے والا آپ کا غلام ہے جس کا نام حارثہ بن نعمان ہے۔ یا رسول اللہ، یہ حارثہ بن نعمان ہے جو جنت میں قرآن پڑھ رہے ہیں، ارے اسے یہ مقام کیوں ملا؟ فرمایا یا رسول اللہ، اس نے اپنی والدہ کی بڑی خدمت کی۔ والدہ نے ایک دن موج میں آ کے کہا بیٹا بتاؤ نا تمہاری کوئی خواہش ہو، میں تمہارے لیے دعا کرنا چاہتی ہوں۔ اب حارثہ بن نعمان کہنے لگے اماں میرے لیے دعا کرو کہ میں جنت میں بھی رب کا قرآن پڑھوں۔ فرمایا ماں نے دعا دی، یا اللہ میرے بیٹے کا نصیبہ ایسا بنا دے ہر وقت یہ کتاب پڑھتا رہے، قرآن پڑھتا رہے، حتیٰ کہ قبر میں بھی پڑھے اور جب جنت میں جائے تو جنت میں بھی پڑھتا جائے۔ فرمایا ماں کی دعا کی وجہ سے اللہ نے جنت میں تلاوت کرنے کا مقام عطا کر دیا۔ اب ماں باپ کی جس نے خدمت کی اللہ نے اسے اعلیٰ مقام عطا کر دیا۔ کتنا اعلیٰ! حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے، مجمع لگا ہوا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک فرمایا ذلیل و خوار ہو گیا، اس کی ناک خاک آلود ہو۔ ایک مرتبہ نہیں، حضرت جمیل کہتے ہیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ الفاظ فرمائے، ہلاک ہو گیا وہ، ناک خاک آلود ہو گئی اس کی، ذلیل و خوار ہو گیا وہ۔ یا رسول اللہ کون، کس کی بات ہو رہی ہے؟ فرمایا وہ جس نے اپنے بوڑھے ماں باپ کو زندگی میں پایا اور انہیں راضی نہ کر سکا، ماں باپ ناراض دنیا سے چلے گئے، فرمایا اس کی ناک خاک آلود ہو گئی، وہ ذلیل و خوار ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم سارے رونے لگے، اتنے میں ایک آدمی آیا، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بیٹھا اور کہنے لگا یا رسول اللہ اپنا ہاتھ آگے کیجئے، میں آپ کے ہاتھ پہ جہاد کی بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا تمہارے ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے؟ یا رسول اللہ میری والدہ زندہ ہے۔ فرمایا جاؤ اپنی والدہ کی خدمت کرو، اس سے دعائیں لو، یہی تمہارا جہاد ہے۔ حالانکہ جہاد فرض ہے اور بہت بڑا عمل ہے، اس کی الگ فضیلت ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا اگر ماں باپ کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو، ان کی کیئر کرنے والا، انہیں دیکھنے والا کوئی نہ ہو تو پھر جہاد کو بھی موقوف کر دو، ماں باپ کی خدمت پہلے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، جس سے اس کے ماں باپ راضی ہیں، جس سے اس کے بولیے ماں باپ راضی ہیں، فرمایا اللہ بھی اس سے راضی، اور جس سے اس کے ماں باپ ناراض ہیں اللہ بھی اس سے ناراض ہے۔ ہاں وہ حکم جہاں اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے، مقابلے میں ماں باپ آ جائیں، پھر ماں باپ کی نہیں ماننی، لیکن دنیاوی لحاظ سے جتنے بھی ماں باپ کے احکامات ہیں ان کو مانتے چلے جانا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے اگر کوئی عمل ٹکرائے پھر نہیں ماننا، لیکن اس میں بھی فرمایا ماں باپ کی بے ادبی نہیں کرنی، ماں باپ کے ساتھ بد کلامی نہیں کرنی، ماں باپ کے سامنے اوف تک بھی نہیں کرنی۔ حتیٰ کہ کئی ایک صحابہ کا، صحابیات کا واقعہ ملتا ہے جن کے والدین مسلمان نہیں تھے، اب حضور کے یہ صحابی مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا، آ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ مشرک ہیں، کافر ہیں، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ جانے ان کا رب جانے، فرمایا ماں باپ جانے ان کا رب جانے، ان کا مذہب جانے، لیکن تمہارے لیے یہی حکم ہے تم نے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ چلو کافروں کی چھوڑیں، ہم سارے ماشاءاللہ مسلمان بیٹھے ہیں نا، ہم سوچیں ہمارے والدین ہم سے کتنے راضی ہیں، ایک منٹ کے لیے، اور جو والدین ہیں وہ بھی سوچیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو اللہ اور اس کے رسول کا کتنا غلام بنایا ہے۔ کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک والد آیا اپنے بیٹے کی شکایت لے کے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بیٹے کو بلایا، تو بیٹے نے کہا اے امیر المؤمنین اگر والد کے کچھ حقوق ہیں تو کیا اولاد کے بھی کچھ حق ہیں؟ فرمایا ہاں اولاد کے بھی حق ہیں۔
کیا حقوق ہیں؟ فرمایا اس کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کرنا، اس کا اچھا ولادت پہ نام رکھنا اور ولادت پہ خوشی کرنا، پھر اس کو دین کی بنیادی تعلیم دینا۔ فرمایا میرے والد سے پوچھیں اس نے میرا کون سا حق ادا کیا ہے؟ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، جہاں ہم والدین شکوہ کرتے ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی دیکھیں کہ ہم نے اولاد کے حقوق کتنے پورے کیے ہیں۔ دنیاوی لحاظ سے تو ساری چیزیں ہم پوری کرتے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کا کتنا غلام بنائے؟ کیوں؟ وہ بچہ جو اللہ اور اس کے رسول کا غلام بن جاتا ہے، پھر وہ ماں باپ کے سامنے بھی کبھی نگاہ اپنی ٹیڑھی کر کے نہیں دیکھتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے۔ فرمایا میں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تھوڑی دیر کے لیے رکے تو ایک بندہ دوڑتا ہوا آیا، دیہاتی آدمی تھا، اس نے اپنے کندھے پہ اپنی بوڑھی ماں رکھی ہوئی تھی اور دوڑتا ہوا آیا، آ کے عرض کرنے لگا اے اللہ کے رسول وہ میری ماں ہے، میں نے بیت اللہ کا طواف اسے اٹھا کے کیا ہے، صفا و مروہ کی سعی اسے اٹھا کے کی ہے، پورا حج گویا اس کو اٹھا کے کروایا ہے، اور میں اپنے گاؤں سے لے کے یہاں تک اس کو اٹھا کے لایا ہوں، پھر واپس اٹھا کے لے جاؤں گا۔ یا رسول اللہ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹھنڈا سانس بھرا اور فرمایا اے میرے صحابی، جو تیری ماں نے تجھے اپنے شکم میں اٹھا کے ایک تکلیف کا سانس لیا ہے، تو نے ابھی تک اس کا بدلہ بھی نہیں دیا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے، وقت ختم ہو گیا، مختصراً آخری پیغام میں سے یہ دیتا ہوں، اللہ رب العزت نے جو دعا سکھائی ہے، فرمایا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، فرمایا اے میرے بندو اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک بھی کرو، ان کے ساتھ عاجزی سے بھی پیش آؤ، ان کے سامنے اف تک نہ کرو، اور فرمایا آخری نصیحت میں یہ کرتا ہوں کہ مجھ سے دعا بھی کیا کرو، دعا بھی کیا کرو۔ اور کتنا پیارا اور بلیغ انداز ہے قرآن پاک کا، قرآن پاک کے الفاظ مختصر ہوتے ہیں، معنی و مفہوم بہت وسیع ہوتا ہے۔ فرمایا کما ربیانی صغیرا، فرمایا جب دعا کرنے لگو نا تو کہا کرو یا اللہ اس طرح جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا، یا اللہ میرے والدین کے اوپر بھی رحم فرما۔ گویا بتا دیا تمہارے دل میں والدین کے لیے اگر کبھی میل آئے تو اپنا بچپن یاد کیا کرو، جس طرح ماں باپ نے پیار سے بچپن میں تجھے پالا، تیری ہر ضرورت پوری کی، فرمایا آج تیرے والدین بوڑھے ہو گئے ہیں تو بھی ان کی خوشی خوشی ہر ادا پوری کر، اور جو فرق رہ گیا ہے ضروریات پوری کرنے کے بعد پھر مجھ سے کہہ یا اللہ تو رحم کر، فرمایا تیری سفارش سے ان کے لیے رحم بھی کروں گا، تیری بھی دنیا آخرت سوار دوں گا۔ حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا وہ بوڑھا ماں اور باپ جن کے بال سفید ہو جاتے ہیں، فرمایا اللہ انہیں یہ مقام عطا کرتا ہے کہ وہ اولاد کے حق میں جو بھی دعا کرتے ہیں اللہ فوراً اس دعا کو اٹھا کے آسمان کے سارے دروازے اس کے لیے کھول دیتے ہیں۔ فرمایا جس وقت ماں باپ بظاہر کچھ نہیں دے سکتے، اس وقت اللہ رب العزت انہیں مقام یہ عطا کرتا ہے، وہ اپنے بیٹی بیٹے کے لیے، اپنی اولاد کے لیے جو بھی دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کی دعائیں اولاد کے حق میں قبول کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے، اور پیر نصیر الدین نصیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ارے لوگو تم پیروں کے درگاہوں پہ جاتے ہو، فلاں جگہ جاتے ہو، فلاں جگہ دعائیں کروانے، ارے سب سے بڑا پیر تو تیرے گھر ہے، تیری ماں اور تیرا باپ، جس کا ماں باپ گھر میں موجود ہے اسے کسی اور کے پاس دعا کے لیے جانے کی ضرورت نہیں ہے، اسے چاہیے کہ ماں باپ کی خدمت کرے، ماں باپ سے دعائیں لے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس بندے نے اس حال میں صبح کی کہ اس کے ماں باپ اس سے راضی تھے، فرمایا اللہ اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا اجر ہے۔ اور پھر اس سے بڑھ کے اجر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ایک مرتبہ ماں باپ کو پیار کی نگاہ سے دیکھتا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عباس بن عبد المطلب فرماتے ہیں،
اور میں ایک مرتبہ ماں باپ کو پیار کی نگاہ سے جو بندہ دیکھتا ہے اللہ اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ لاکھوں روپے بندہ لگاتا ہے جاتا ہے پتہ نہیں قبول ہوا یا نہیں، ایک مرتبہ دیکھا مقبول حج کا ثواب۔ حضرت عمر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر جس نے دن میں بار بار دیکھا، فرمایا اللہ اکبر، اللہ اس سے بھی بڑا ہے، جتنی مرتبہ زیادہ دیکھے گا اللہ اتنا زیادہ اسے اجر عطا فرمائے گا۔ آخری بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک نوجوان آیا، یا رسول اللہ میرا والد میرے بغیر پوچھے میرے پیسے لے لیتا ہے، خرچ کر دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والد کو بلایا، فرمایا بتاؤ بھئی تیرے بیٹے نے شکایت کی ہے۔ والد عرض کرنے لگا اے اللہ کے رسول، ایک وقت وہ بھی تھا، یہ میرا اکلوتا بیٹا ہے، جس وقت یہ کمزور تھا میں نے اس کی ہر ضرورت پوری کی ہے، ہر خواہش پوری کی ہے، آج میں کمزور ہو گیا ہوں اور اس کو اللہ نے طاقت دی ہے۔ یا رسول اللہ میں نے کبھی اس سے پیسے نہیں روک کے رکھے تھے، کبھی اس سے مال نہیں روک کے رکھا تھا۔ آپ میں سے جو والد ہیں وہ سمجھتے ہیں ہم اپنے جوتے 2 سال نہیں لیتے، اپنے کپڑے خوشیوں میں بھی کبھی نہیں لیتے، لیکن بچوں کی ہر خواہش پوری کرتے ہیں، ہر ضرورت پوری کرتے ہیں۔ اس باپ نے بھی ایسے ہی دکھڑا کیا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا، حضور کی آنکھیں برسنا شروع ہو گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک داڑھی سے موتیوں کی طرح آنسو بہہ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جا نکل جا میری بارگاہ سے، تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے والد کا ہے، جہاں چاہے جس طرح چاہے تیرا والد خرچ کر سکتا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، جہاں باقی چیزوں کا ہم خیال کریں، اگر ہمارے والدین کچھ ایسے ہیں جو کمانے کے قابل نہیں، کچھ نہ کچھ ان کو ہدیہ تحفہ دیں۔ اور سب سے زیادہ قرآن کی روح سے مال اللہ کے ہاں محبوب وہ ہے جو والدین کے اوپر خرچ کیا جائے۔ اللہ مجھے آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سنتے